ایک آدمی مدینہ سے چل کر دمشق آتا ہے صرف ایک حدیث سننے کے لیے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کی نگاہ میں حدیث رسول کی کتنی عظمت رہی ہوگی۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک حدیث کے اتنے لمبے سفر کی کیا ضرورت تھی، بلکہ صحابی بھی حدیث کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنا لمبا سفر ایسے فضول ہی میں کیا ہے، بلکہ تم نے ایک حدیث ہی کی تلاش میں یہ سفر کیا ہے، تمہارا یہ سفر مبارک ہے۔ اب حدیث بیان کرتے ہیں وہ جو یہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ ابو درداء۔ کیا حدیث ہے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی بھی علم کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ علم ہی لینے کے لیے تو آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس راستے پر نہیں چلے بلکہ جنت پر چل کر کے آئے ہیں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر چلا دے گا۔ تو علم کا تلاش کرنے والا راستے پر سفر نہیں کرتا عام راستے پر، بلکہ جنت کے راستے پر سفر کرتا ہے، اور علم کی فضیلت بتائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، اچھا، اور حدیث بیان کر رہے ہیں وہ والی علم کی فضیلت والی، پتہ یہ چلا در حقیقت میں کتاب و سنت ہی ہے۔ کسی کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو اور حدیث کا علم نہ ہو تو وہ شریعت کی نگاہ میں تو جاہل ہے، وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے سائنسداں ہو، اگر اسے کتاب سنت کا علم نہیں ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں جاہل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ملائکہ علم کے تلاش کرنے والے کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، ایک فضیلت۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے زمین اور آسمان کی مغفرت کی دعا کرتی کہ اللہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یہ تو آسمان والوں کی بات ہوئی، زمین والوں کی بات ہوئی۔ اب کیا کے اندر وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ کے اندر جو مچھلیاں، یہ عالم کی دعا کرتی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، استغفار کی دعا کرتی ہیں۔ اور وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک عبادت گزار کے اوپر جو عالم نہیں ہے، ایسے ہی ہے جسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یا انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو مال ان کا ترک نہیں ہوتا کہ اسے تقسیم کیا جائے، ان کا مال سب اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، اس کے وارثین نہیں ہوتے، وہ چھوڑ کر کے ورثے میں کیا جاتا ہے؟ انما ورثوا العلم، جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ علم کی وراثت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جس کو اس علم سے جتنا حصہ مل گیا، بڑا حصہ مل گیا تو بڑا خوش نصیب، چھوٹا حصہ مل گیا تو چھوٹا خوش نصیب۔ گویا خوش نصیبی کا دار و مدار علم کتاب و سنت کے حصول پر ہے۔ میں صرف استدلال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ شخص مدینہ سے سفر کرتا ہے، سیریا کا، دمشق کا، اگر اس کی نگاہ میں حدیث کی کوئی عظمت نہ رہی ہوتی تو وہ کم سے کم اتنا لمبا سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھاتا۔ آئیے حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث اس طرح وعن المقدام ابن معدی قریبہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبان علی اریکتہ یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا
لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقبهم بمثل قراهم رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد ایک صفحے کے اوپر یہ پھیلی ہوئی حدیث جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر باندھا کتاب السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن مادی قریب ہے. حضرت مقدام ابن مادی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سن لو الا انی اوتیت الکتاب، مجھے قرآن دیا گیا اور صرف قرآن ہی نہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اسی کے ساتھ ہی اسی کا مثل دیا گیا. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. یعنی دو باتیں ایک بات یہ معلوم ہوئی اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو حدیث دی گئی ہے قرآن کے ساتھ دوسری چیز در حقیقت حجیت میں درجے میں یہ قرآن حکیم کے برابر ہے. اگر حدیث صحیح آ جائے تو اس عمل کرنا اس طریقے سے فرض اور واجب ہے جس طریقے سے قرآن حکیم کے احکام اور اصول کے اوپر کرنا واجب اور فرض ہے، تبھی تو مثلیت ہوگی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور صرف قرآن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. ایک بات یہ معلوم ہوئی ایک اور چیز دی گئی قرآن کے ساتھ، اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ حجیت میں صحیح حدیث قرآن حکیم کے برابر ہے، عمل میں حجیت میں. اسی تبھی تو وہ اس کا مثل کہا ہے کہ یہ اس کے مثل ہے، چیز میں اس کا مثل ہے حجیت میں کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا ویسے ہی واجب اور فرض ہے جس طریقے سے قرآن حکیم کی آیات اس کے اصول و احکام کے اوپر. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کی تشخیص کی ہے، اس کی شناخت بتائی ہے اور آگاہ کیا ہے. الا یوشک رجل شبعان علیہ یقول، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قریب ہے ایک پیٹ بھرا اپنے چپرکھٹ کے اوپر اپنی کرسی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ علیکم بالقرآن، تم کو حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پکڑ لو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو قرآن میں حرام معلوم ہو حرام لے لو اور قرآن سے جو حلال معلوم ہو حلال لے لو. تمہیں صرف اور صرف قرآن کو پکڑنا ہے، حدیث کو ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طریقے کی کوئی کہتا ہے تو پورے نظام کو بنانے کا کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے سوال، ایک دو نہیں، بہت سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے